رحم الله من قال الفاتحة. إلا بالله العلي العظيم. نعم المولى ونعم النصير وحسبنا الله ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء الذي بكت له الأرض والسماء ونوحت عليه الوحوش في الصحراء والطيور بين الفضاء. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب الدعوة النبوية والصلاة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما إمام المنتظر المهدي صاحب العصر والزمان إمام الحجة حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا. اللهم صل على محمد ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المتين وقوله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. درود بر محمد. اللهم صل على
علی اصغر۔ علیکم السلام۔ یکم محرم الحرام سے جس سلسلے گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ الحمدللہ اپنے 90 مرحلے کے اندر ہے، اور سوچا یہ تھا کہ انشاءاللہ اس عشرے کے اندر جو اصول دین ہے وہ مکمل ہو جائیں، لیکن ابھی ہماری بات تیسری اصل کے اوپر چل رہی ہے، اور اگرچہ ہر اصل کے اوپر ایک اشرہ درکار ہے، لیکن ایک خلاصے کے طور پر تاریخ اور ایک آگہی کہ عقید توحید کسے کہتے ہیں، عدل کسے کہتے ہیں، نبوت کسے کہتے ہیں۔ عقید توحید اگر انسان کا صحیح ہے تو اس کا عقید عدل درست ہے۔ اس لیے کہ جب کسی ذات کو اس بات کے ساتھ مان لیا کہ کوئی ہے اس دنیا کا خلق کرنے والا، وہی خدا ہے، جب انسان نے خدا کے وجود کا اقرار کر لیا، اب اگر عقیدہ عدل نہ ہوتا تو خدا کے وجود کا اقرار کرنے کوئی فائدہ نہ ہوتا، یعنی ہم ایک خدا کے تصور کر لیں اور یہ نہ مانیں کہ وہ عادل نہیں ہے، تو پھر جو اس نے کائنات سواری ہے، یہ جو انسان بھیجے ہیں اس دنیا کے اندر، اچھے انسان بھی ہیں برے انسان بھی ہیں، اگر خدا عادل نہ ہو تو ممکن ہے کہ جو برے کام کر رہا ہے اس کو جنت میں ڈال دے اور جو اچھے کام کر رہا ہے اس کو جہنم میں ڈال دے۔ خدا کی عدالت سے کوئی حق نہیں آنے، اور یہی مسلمانوں کے ساتھ کھیل کھیلا گیا بعد وفات رسول کہ عدالت الہی کا انکار کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ نہیں، بعد وفات رسول ضروری نہیں ہے کہ رسول ہی جیسا بیٹھے، یعنی وہ بھی بیٹھ سکتا ہے جس کو امت انتخاب کرنی، لیکن یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کیونکہ رسول تک سلسلہ صحیح آئے۔ مسلمان اگر دیکھے تو سرکار رسالت معاب کی نبوت تک کے مسلمان صحیح آئے، ہر نبی کی نبوت کا عقیدہ رکھا مسلمان نے، وہی عقیدہ رکھا جو قرآن نے معیار دیا، وہی عقیدہ رکھا جو رسول اسلام نے معیار دیا، وہی عقیدہ رکھا جو پروردگار نے معیار دیا کہ اللہ کا نبی جو ہوگا اس کو اللہ بنوائے گا، اللہ ہی اس کو منصب نبوت کے اوپر فائز کرے گا، اور اللہ اس کو لوگوں کی ہدایت کے لیے دے گا۔ آدم کے سلسلے میں یہی ہوا، کسی نے آدم کو نبی نہیں بنایا، نبی کے بعد آدم کے بعد نوح آئے، نوح کے بعد ابراہیم آئے، اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے جناب عیسیٰ، اور جناب عیسیٰ کے بعد خود عیسیٰ یہ خبر دے گئے کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ تو مسلمانوں نے اور تمام انسانوں نے اس بات کو مانا کہ عیسیٰ کے بعد ایک نبی آنے والا ہے کہ جس کا نام احمد ہوگا۔ تو مجھے پورا مسلمان بتائے کہ یہاں تک کہ مسلمان صحیح چلتا ہوا ہے کہ ہاں نبی کو کوئی بنائے گا نہیں، نبی کو اللہ بنوائے گا، اور پھر اس کو پہچنوانے کے لیے سلسلہ نبوت کا سلسلہ جاری کرے گا۔ سرکار رسالت معاب تک مسلمان اس عقیدے کے اوپر قائم رہا کہ جو نبی ہوگا اس کو مسلمان نہیں بنائے گا، لیکن سرکار رسالت معاب کے بعد جو سرکار رسالت معاب نے اصول دیا تھا اس اصول کے اوپر مسلمان برقرار نہیں رہا، اور پھر جیسے ہی سرکار رسالت معاب کی آنکھیں بند ہوئی، امت دنیا کی حکومت اور کرسی کے لالچ کے اندر سرکار رسالت معاب کے جنازے کو بھی چھوڑ کے چلی گئی، لیکن جو حقیقی پیروکار تھے رسول کے، جو حقیقی ماننے والے تھے رسول کے، جو حقیقی ماننے والے تھے محمد مصطفیٰ کے، وہ محمد مصطفیٰ کے جنازے کے پاس موجود رہے۔ یعنی جب علی موجود ہے تو علی کے جتنے پیروکار ہیں سب علی کے ساتھ موجود رہے اور انہوں نے شرکت کی۔ یہ مسلمانوں کی بد نصیبی ہے کہ وہ ایسوں کے دامن سے متمسک ہو گئے کہ جنہوں نے رسول کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کی۔ لہذا انسان اور مسلمان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس مذہب کو مانیں، ہم کس فرقوں کو مانیں، اور وہ فرقہ ایک ہی ہے جو سرکار رسالت معاب بھی کہہ گئے کہ فرقہ ناجیہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ وہی فرقہ ہے کہ جو بعد وفات رسول، شہادت رسول، رسول کے جنازے میں رہے، سقیفہ کے میدان میں نہیں ہے۔ ایک درود پڑھے محمد والے۔ یہاں تک کہ دین صحیح چلتا ہوا ہے، لیکن رسالت معاب کے بعد جو غلطی کری وہی مسلمان نے، اور اسی غلطی کا
خمیازہ پورا عالم اسلام بھگت رہا ہے کہ آج جو مسلمانوں کو صحیح دین نہیں پہنچ پا رہا، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ لیکن دیکھیے مجلس اعضا ہے اور آج شب عاشور بھی ہے، لہٰذا کوئی فضائل پڑھنے کا موقع نہیں ہے، لیکن ایک میسج جو فرش اعضا کے حوالے سے ہو سکتا ہے، وہ میسج بہرحال اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہیے۔ میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ انسان کی زندگی کے اندر سب سے قیمتی چیز ہے دین۔ پہلے 3 چیزیں آتی ہیں انسان کی زندگی کے اندر، معاشرے کے اندر: دولت، عزت اور پھر اس کا مال، دولت، عزت، اور پھر آتا ہے مرحلہ دین کا، کہ جس کے خاطر وہ سب کچھ قربان کر دے۔ اس مجلس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ ہر معاشرے، ہر مذہب کے اندر سب سے قیمتی شے ہوتا ہے اس کا دین، کہ جس کے لیے سب کچھ قربان کر دے۔ لیکن آپ دیکھیے آج دین کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے، جس کو دیکھیے وہ دین کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا۔ بہت توجہ رکھیے گا، آج یہ عقل انسانی ہے کہ ہر انسان جس فیلڈ کا جو ماہر ہے اس کے پاس جاتا ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا، دین کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، مذہب اہل بیت کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، شریعت محمدی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، عزاداری امام حسین کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ یہ عقل انسانی فیصلہ کرتی ہے کہ جب ہم کسی مرحلے کے اندر، کسی بات کے اندر، کسی کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس مسئلے کے اندر ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جو سب سے بڑا اسٹیشن ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں، میں نہیں زیادہ چل رہی، اگر خدا نخواستہ یہاں پر کسی کی طبیعت خراب ہونے لگے، ایک بہت توجہ رکھیے گا کہ یہ انسانی معاشرے کے صفت خاصہ ہے کہ ہر انسان جب مشکل وقت پڑتا ہے، کسی مشکل اور مسئلے سے دوچار ہوتا ہے، تو اس مشکل سے نکلنے کے لیے جو اس مشکل کا سب سے بہتر جاننے والا ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ فرض کریے بیٹھے کسی طبیعت خراب ہو جائے، پسینہ آنے لگے اور گھبراہٹ ہونے لگے، تو اب انسان یہ کہے گا کہ کسی ڈاکٹر کی طرف رجوع کرے۔ لیکن میں مجلس پڑھنے آؤں، خدا نہ کیسا کسی طبیعت خراب ہونے لگے اور میں کہوں کہ نہیں، آپ ایک مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھیے اور انشاءاللہ ان کو شفا ملے، تو آپ چلیے مولانا ہے، آپ کا احترام ہے سر آنکھوں کے اوپر، آپ زیارت عاشورہ پڑھنے کہتے ہیں، ہم روز زیارت عاشورہ پڑھ لیں، لیکن مسئلہ ابھی ان کی موت و حیات کا ہے۔ آپ نے ڈاکٹری کے بارے میں کچھ پڑھا ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹری کی تو میں الف سے ایک بھی نہیں آنتا، الف بھی نہیں آنتا کہ ڈاکٹری میں کیا ہوتا ہے، کیسے نسخے لکھتے ہیں، بخار میں کون سی دوا دی جاتی ہے، اس لیے تو کہا جب آپ نے ڈاکٹری کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو آپ بول کیوں رہے ہیں؟ تو فیصلہ کرنا کہ اگر کوئی مریض ہو تو انسان اپنے مریض کو اس کے پاس لے کے جاتا ہے کہ جو اس مرض کا جاننے والا ہے۔ انسان گھر بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جب گھر بناتا ہے تو بہترین اگر اس کو گھر چاہیے تو انجینئر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ فرض کریے آپ گھر بنا رہے ہو، کوئی ایسا ہی عام آدمی آ جائے کھیت میں کام کرنے والا اور وہ کہے کہ نہیں آپ دروازہ یہاں نہ رکھیں، آپ زینہ یہاں نہ چڑھائیں، آپ جو یہاں نہ رکھیں، آپ جو ایسے کریے ایسے کریے ایسے کریے، تو آپ اسے یہی تو پوچھیں گے کہ آپ نے انجینئرنگ میں ماسٹر کر رکھا ہے، آپ جانتے ہیں بلڈنگوں کے بارے میں؟ وہ کہہ نہیں میں تو کچھ نہیں جانتا، میں تو کھیت میں کام کرتا ہوں۔ تو آپ جب آپ جس فیلڈ کے اندر جانتے نہیں ہیں اس میں بولیے نہیں۔ تو جو بولنے والا ہے وہ بھی احتیاط کرتا ہے کہ جس چیز کو میں نہیں جانتا اس کے اندر بولوں کیوں، اور جو مشکل کے اندر دو چار ہے اس کی بھی عقل کہہ رہی ہے کہ جو اس کا ماہر ہو میں اس کی طرف رجوع کروں۔ آپ فرض کریے کسی سے جھگڑا ہو جائے اور کیس عدالت میں چلا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا وکیل کے پاس جائیں گے؟ بھائی عقل کہہ رہی ہے کیس عدالت کا معاملہ ہے تو ڈاکٹر کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، وکیل کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ گھر بنا رہے ہو تو اب وکیل کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، انجینئر کی طرف رجوع کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ عقل انسانی فیصلہ کر رہی ہے کہ جس مشکل میں آپ ہو آپ اس کے اسپیشلسٹ سے جاؤ، اور یہ عقل انسانی ہے۔ دنیا کا ہر انسان اس بات کی طرف متوجہ ہے، اگر اس کے یہاں کوئی مریض ہو تو انسان انجینئر کے پاس نہیں جائے گا، ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے۔ اگر عدالت کے اندر کوئی کیس ہو جائے تو اب انسان ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا ہے، وکیل کے پاس جاتا ہے۔ تو یہ معاشرہ انسانی کا فیصلہ ہے نا کہ جس سے جس مشکل کو حل ہو سکتی ہو یا جو جس مشکل کا جاننے والا ہو رجوع ہمیشہ اسی کی طرف کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ تنہا مظلوم ترین شے ہے مذہب اور دین، جس میں جو عزادار ہے ہر آدمی اسپیشلسٹ ہے۔ آپ کسی سے پوچھ لیے کہ شب عاشورہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، عزاداری امام حسین کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، نماز جمعہ کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے،
تب وہاں ہر آدمی جو کھیت میں کام کر رہا ہے وہ بھی بول رہا ہے کہ میری عقل یہ کہہ رہی ہے، جو ڈاکٹر ہے وہ بھی بول رہا ہے کہ میری عقل کہہ رہی ہے ہونا چاہیے، جو انجینئر ہے وہ بھی یہ بول رہا ہے کہ یہ کہنا چاہیے. یعنی کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ تم نے دین کتنے سال سیکھا، 5 سال مدرسہ پڑھا، 10 سال مدرسہ پڑھا، 20 سال کبھی مدرسہ پڑھا، ایران گئے، عراق گئے پڑھنے کے لیے دین، قرآن پڑھا، حدیث جانتے ہو. یعنی جب دین کا معاملہ ہو تو کوئی نہ روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، بلکہ بڑے سے بڑا جاہل اپنی رائے دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں خامنہئی سامنے یہ غلط تھا، سیستانی سامنے یہ غلط تھا. تو معاشرہ یہ ہے کہ جب عقل فیصلہ کر رہی ہے کہ جب کسی مسئلے میں پڑھو تو جو اس کا جاننے والا ہو اس کی طرف رجوع کرو. تو جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو ہر آیا میرا کیوں بولنے لگتا ہے؟ دین کا مسئلہ آئے تو انگوٹھا چھاپ بھی بول رہا ہے. علامہ جوادی مرحوم نے اپنی کسی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا. الہ آباد کے بہت بڑے ہندوستان کے آیت اللہ قرآن کی تفسیر بھی لکھی انہوں نے، انوار القرآن اردو کے اندر، اور نہج البلاغہ کا بھی ترجمہ کرو، بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی. ہندوستان کی ایک مایلاز شخصیت تھی اور میرے بہت فیوریٹ بھی، انہیں کو فالو بھی کرتا ہوں. تو انہوں نے اپنی مجلس کے اندر ایک واقعہ بتایا کہ اگر دین کی مظلومیت کا اندازہ لگانا ہو تو یوں لگاؤ کہ ایک عالم دین رات میں مجلس پڑھ کے گیا، گاؤں کے 4 جاہل جو انگوٹھا چھاپ تھے وہ اپنی چارپائی پہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بات صحیح نہیں پڑھی. اب بتائیے، جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہو وہ صبح میں بیٹھ کر مولانا کی مجلس پہ کرٹیسائز کر رہا ہے. جسے حدیث کا پتہ نہ ہو کہ سرکار رسالت میں آپ نے کیا کہا، وہ کہہ رہے نہیں مولانا نے جو حدیث پڑھی وہ صحیح نہیں پڑھی. تو ان 4 جاہلوں سے نہ گاؤں کا کوئی آدمی کہنے والا ہے کہ تم نے مدرسوں میں کتنے سال پڑھا، نہ کوئی ان کا گھر کا ٹوکنے والا ہے کہ تم قرآن کے کتنے سورے جانتے ہو. جیسے نماز جمعہ کا مسئلہ ہے، ابھی نماز جمعہ کا مسئلہ بڑا ٹپیکل ہے. اب مسجد کے ہوتے ہوئے یہ ایک فیصلہ ہے کہ قیامت کے اندر ہم اپنی خواہشوں کے غلام دنیا میں بن سکتے ہیں، ہم اپنی انانیت کے دیوتا اور خدا دنیا کے اندر بن سکتے ہیں، لیکن قیامت کے اندر صرف اللہ کی چلے گی. ایک مسئلہ شریف بیان کر رہا ہوں شب عاشور کے اندر پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ 3 فریاد کرنے والے پروردگار کی بارگاہ میں قیامت کے دن ایسے آئیں گے جو فریاد کریں گے. اس میں سب سے پہلا وہ عالم دین کہ جو کسی گاؤں یا کسی شہر میں ہو، رہ رہا ہو اور لوگ اس سے مسائل نہ پوچھے، دین نہ پوچھے، یہ عالم دین روز محشر شکوہ کرے گا پروردگار سے، پروردگار یہ سب مجرم ہیں، میں ان کے شہر ان کے گاؤں کے اندر رہا، اتنے دن رہا، کوئی ایک نہ آیا مسئلہ شریف پوچھنے. تو پہلا فریادی جو روز محشر ہوگا وہ عالم دین کہ جو کسی شہر یا کسی گاؤں کے اندر ہو اور اس سے لوگ دین کی باتیں نہ سنیں، مسئلہ نہ پوچھیں، یا مسئلہ ان کے درمیان کو ہو جائے تو ہر آدمی سستانی صاحب بننے کے لیے تیار ہے. لیکن وہ غریب عالم دین جو 20 سال نجف اور ایران میں پڑھ کے آیا اس کی طرف رجوع کرنے والا کوئی نہیں. پہلا فریادی. دوسرا فریادی وہ قرآن ہوگا کہ جو کسی گھر کے اندر ہو اور اس کے اوپر گرد پڑ جائے اور کوئی اس کو کھولنے والا نہ ہو. اب بتائیے شب عاشور کے اندر ہم رہ رہے ہیں، ابھی شب عاشور مسائل کے اندر تب میں ایک میسج دوں گا. تو دوسرا وہ قرآن کہ جو کسی گھر میں ہو اور کوئی پڑھنے والا نہ ہو، تو وہ قرآن انسانی شکل کے اندر آ کر روز محشر پروردگار کی عدالت کے اندر یہ مقدمہ دائر کرے گا، پروردگار یہ سارے میرے مجرم تھے، میں ان کے گھروں کے اندر تھا، کوئی ان کے گھروں میں سے کوئی فرد مجھے پڑھنے والا بھی نہیں تھا. تو دوسرا فریادی جو روز محشر ہوگا وہ اللہ کی عظیم کتاب. تیسرا فریادی جو ہوگا وہ شہر یا محلے کی وہ مسجد ہوگی، جس گاؤں جس شہر کے اندر مسجد کا وجود ہو لیکن لوگ مسجد کو چھوڑ کر اپنے گھروں اور عاشور خانوں کے اندر نماز پڑھیں. وہ مسجد گواہ دے گی، وہ مسجد فریاد کرے گی. اگر کسی گاؤں کسی شہر کے اندر مسجد نہ ہو پھر امام بارگاہ اور عاشور خانوں کے اندر نماز جمعہ ہو یا نماز جماعت ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب مسجد کا وجود آ جائے
اس کے بعد بھی ہم اپنی خواہشوں کے اتنے غلام بن جائیں کہ ہم یہ سوچیں کہ مرکزیت ہمارے یہاں سے نہیں جانا چاہیے. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں جماعت ہو یا نہ ہو، مسئلہ یہ ہے کہ اگر جمعہ مسجد میں ہونے لگا تو ساری پبلک تو وہاں چلی جائے گی، ہمارے یہاں کون آئے گا؟ تو وہ مسجد سب سے بڑی اللہ کی بارگاہ میں فریاد ہوگی. اور دوسری غلطی ہم انسانوں کے سننے والوں کی ہے. امام حسن عسکری کی حدیث یاد رکھیے، میرے چھوٹے بچے یاد رکھیں. ہمارا دامن یہ کہہ کے بھی نہیں چھوٹے گا کہ مولانا ہم کیا کریں، ہم نے کہا تھا مانے نہیں، ایسے نہیں دامن چھوٹے گا. امام حسن عسکری کی حدیث سنیے، اور یہی حدیث پہلے امام حسین کی بھی ہے، اور ہمارے ہر معصوم کا کلام برابر ہوتا ہے. امام حسین سے بھی ہے حدیث اور امام حسن عسکری بھی. معاشرہ کیوں بگڑ رہا ہے، اس کی وجہ بتائیے، اس کی لوجک بتائیے امام حسین نے اور امام حسن عسکری نے کہ معاشرہ کیوں بگڑ رہا ہے. آج کیا ہوتا ہے کہ کوئی برا کام کر رہا ہو، پورا شہر پورا گاؤں خاموش. کیا کہتا ہے بھائی وہ کر رہا ہو، ہم نہیں کر رہے ہیں، وہ کر رہا ہو، وہ جانے، اس کا عمل جانے، ہم برا کام نہیں کر رہے. اسی بات کی طرف جواب دیا ہے امام حسین نے اور امام حسن عسکری نے. چاہے کسی بھی مذہب والا یہ بات کہہ دے کہ فلاں آدمی غلط کام کر رہا ہے، ہم غلط کام نہیں کر رہے ہیں، ہم سے کیا مطلب؟ فلاں شراب پیتا ہے، ہم شراب نہیں پی رہے، ہم سے کیا مطلب؟ فلاں جوا کھیلتا ہے، ہم جوا نہیں کھیلتے، ہم سے کیا مطلب؟ فلاں سود کا پیسہ کھا رہا ہے، ہم سود کا پیسہ نہیں کر رہے، ہم سے کیا مطلب؟ فلاں مسجدوں کو چھوڑ کر اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، ہم تو نہیں پڑھے، ہم سے کیا مطلب؟ یہ ہم سے کیا مطلب کا جواب ہی آج سے 1400 سال پہلے امام حسین نے بھی دیا اور امام حسن عسکری علیہ السلام. دونوں معصوموں کی حدیث ہے، اور یہ آپ دونوں معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ معاشرے میں برائی کرنے والے کی ہمت سے نہیں پھیلتی ہے. بہت توجہ رکھیے گا. معاشرے کے اندر برائی، احسن دو، ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد. معاشرے میں برائی اور گناہی جو پھیل رہا ہے وہ گناہگار کی ہمت اور جرأت کی وجہ سے نہیں پھیل رہا ہے کہ گناہ کرنے والا بہت بہادر ہے، بہت شجاع ہے، بہت پہلوان ہے. نہیں، معاشرے میں جو برائی پھیل رہی ہے وہ 99 افراد کی خاموشی کی بنیاد پر پھیل رہی ہے. ایک برا کام کر رہا ہے، 99 خاموش کیوں ہے؟ جس دن یہ 99 بولنے لگے ہماری مسجدیں بھی سدھر جائیں گی، ہماری مسجدیں بھی سدھر جائیں گی، ہمارے عاشور خانے بھی سدھر جائیں گے، ہمارے محلے بھی سدھر جائیں گے. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد. کبھی بھی کسی بھی چیز میں ساتھ دیجئے، لیکن ظلم کے ساتھ کبھی بھی ساتھ مت دیجیے. اس لیے کہ اہل بیت ہر شے برداشت کر سکتے ہیں لیکن ظلم برداشت نہیں کر سکتے. لیکن میرا تعلق ایک ایسی بستی سے ہے کہ جس کے اندر ایک امام زادے امام محمد تقی علیہ السلام کی نسل سے رہا. تارا گڑھ کو آپ میں سے کون نہیں جانتا، سب جانتے ہیں، اور اکثر بعض افراد تو ہو کے بھی آئے تارا گڑھ میرے وطن عزیز کے اندر. ایک امام زادے کی یہ برکتیں ہیں کہ دنیا کے اندر کیا ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اگر ہم اور ہمارے اجداد اور ہماری نسلیں شکر کرتے کرتے مر بھی جائیں تب بھی اس امام زادے کے وجود کے شکر ادا نہیں کر سکتے. دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان گھر سے نکلتا ہے روزی کی تلاش میں. بہت توجہ رکھیے گا. ہر انسان چاہے نوکری پیشہ ہو، کھیت میں کام کرنے والا ہے، ڈیوٹی والا ہو، ہر انسان اپنی روزی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے. لیکن یہ امام زادے کے خون کا بہے ہوئے پاکیزہ خون کی برکتیں ہیں کہ ہمیں روزی کی تلاش میں گھر سے باہر نہیں نکلنا پڑتا ہے، روزی خود چل کے ہمارے گاؤں میں آتی ہے. آج 99% ظاہری جو آتے ہیں ہمارے برادران اہل سنت میں سے آتے ہیں، اور الحمدللہ خوشحال بستی ہے تارا گڑھ. اور اس کی بہت سی ہوتی تو ہر جگہ پر ہے برائی اور اچھائی ہے، کوئی بستی پرفیکٹ نہیں ہے. اہل بیت کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ سوچیے گا مولانا اپنی بستی کے گن گانے اور فضائل پڑھ. نہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں معاشرے کے اندر جو ضرورت ہے. آج اس
کو ہر جگہ ایجاد ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ الحمدللہ میری بستی کے اندر، الحمدللہ بہت بڑی بستی ہے، بہت اچھے پروگرام ہوتے ہیں. محرم کا چاند دیکھ کر جو مجلسوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، آج ربیع اول تک کے یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے. ہر دن مجلسیں رہتی ہیں، ہر دن ذاکر نئے نئے آتے ہیں. لیکن اس بستی کی خاص صفت یہ ہے کہ فرض کریے ہم نے عشرہ شروع کرا تھا آج سے 25 سال پہلے میرے گاؤں کے اندر. 12 پہلے نہیں ہوتا، پہلے ایک ہی جگہ ہوتا تھا. تو 12 محرم کے بعد ہم نے عشرے کا انعقاد کیا. تو ہمارا عشرہ 12 محرم سے 16 محرم تک کے چلتا ہے. 16 محرم کے بعد 16 محرم سے 18 محرم تک کے ہمارے دوسرے مومن کے یہاں چلتا ہے. 18 محرم سے لے کے 25 محرم تک کے ایک دوسرے بندے مومن کے عشرہ شروع ہوتا ہے. 25 محرم سے لے کر 30 محرم تک کے ایک خمسہ ایک دوسرے مومن کے یہاں ہوتا ہے. اس کے بعد 1 سفر سے لے کے 5 سفر تک کے دوسرے مومن کے یہاں ہوتا ہے ہم سے چلتے ہوئے. پھر 5 سفر سے لے کے 10 سفر تک کے ایک دوسرے مومن کے گھر میں عشرہ شروع ہوتا ہے. 10 سفر سے لے کر 10 سفر کے بعد یہ اینڈ ہوتا ہے. اس کے بعد 11 سفر سے لے کر اور چہلم کے روز تک کے مجلس ہمارا سب کا پورے گاؤں کا جو قومی امام بارگاہ ہے اس کے اندر ہوتی ہے. وہ جب قومی امام بارگاہ میں مجلس ہوتی ہے تو پھر کہیں مجلس نہیں ہوتی، کیونکہ بستی والے تو ایک ہی ہے نا. لیکن یہ دیکھیے کہ 12 محرم سے 16 محرم تک کے جو عشرہ چل رہا ہے، آج بہت سے مومن ایسے ہیں جو مجلسیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو دن و تاریخ خالی نہیں مل رہی ہے. لہذا وہ ایک ہی مجلس کے اندر اپنا تبرک بانٹ دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں کرتے ہیں کہ ایک مجلس ہو رہی ہے اسی کے اندر ہم دوسری مجلس شروع کر دیں. یعنی مجلسوں میں ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے. یہ میرے وطن عزیز کی خاص صفت ہے. مجلسوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، لیکن کوئی بھی عزادار کسی سال یہ شرارت نہیں کرتا ہے کہ ان کی ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ہم بھی مجلس کریں گے. نہیں، سارے پبلک کو جانا ہے کہ لاکھوں کا مجمع ہو، 25 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، لکھنؤ جیسا، حیدرآباد جیسا، دلی جیسا مجمع ہو تو ایک ہی وقت کے اندر 10 مجلسیں ہو، ہر مجلس کے اندر مومن پہنچ جائیں گے. تو یہ بھی ظلم ہوتا ہے اور یہ عدالت کا تقاضا ہے. حق یہی ہوتا ہے کہ جس نے پہلے شروع کی ہے پہلے اس کا احترام کیا جائے. ورنہ حسین ایسی مجلس سے راضی نہیں ہے کہ جو مجلسوں کی بنیاد رکھے، اس کی مجلس کو تو ہم چوپٹ کر دیں اور نئے آنے والے اپنی مجلسوں کے لے کے بڑے بڑے عزادار بن جائیں. یہ ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں، اگر میں کسی کی مخالفت میں کہہ رہا ہوں تو اگلا ہے محرم مجھے نصیب نہ ہو. یہ ممبر کا تقاضا ہے کہ سارے اختلافات ختم ہونا چاہیے. آج شیعہ معاشرہ کہاں چلا جا رہا ہے؟ مجلس ہمارا اختلاف ہے، مسجدوں میں ہمارا اختلاف ہے. آپ سمجھاتے سمجھاتے مر جائیے کہ مسجد کے ہوتے ہوئے جمعہ کسی امام بارگاہ میں نہیں ہوتا، لیکن ہم اپنی مانیں گے. وہی میں نے کہا دین یہ ہے مظلوم. کتنے افراد ہوتے ہیں؟ 5,000 8,000 10,000 مومن ہیں، سب جان رہے ہیں. میں نے ستائی صاحب سے بولا کوئی ہے؟ اب تو مقلد ستائی صاحب کے ہے. آج تو مسئلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ کے اندر ہے. فوراً ستائی صاحب کی ویب سائٹ پر مسئلہ لکھیے اور پوچھ لیجیے کہ اگر کسی جگہ پر مسجد کا وجود ہو، مسجد کے وجود کے ہونے کے بعد کیا کسی دوسری جگہ جمعہ ہو سکتا ہے؟ تو فتویٰ جو ہے وہ آپ کو دیکھیں. لہذا مسجدوں کے گنہگار نہ بنیے، مجلسوں کے گنہگار نہ بنیے. اگر کوئی شرارت کرتا ہے تو اس کی شرارت میں شریک نہ ہوئیے، آپ اس کو اصلاح کریے. امام حسن عسکری، امام حسین کی حدیث یاد رکھیے گا کہ برائی کرنے والے کی ہمت سے نہیں پھیلتی ہے، اچھے افراد کی خاموشی سے پھیلتی ہے. اور ہمیں اسی خاموشی کو توڑنے کی ضرورت ہے. آج ممبروں سے اول فول پکا جا رہا ہے. 200 سننے والے افراد آتے ہیں، ایک بولنے والے کو ٹوک نہیں سکتے کہ آپ ممبر رسول سے غلط بول رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ممبروں سے رسمیں بیان کی جا رہی ہیں. مسائل شریعہ ہمیں خود پتہ نہیں اور ہم دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے بیٹھے. لہذا ہمیں مجلس حسین سے یہ عہد کر کے اٹھنا ہے کہ سب کچھ ہو جائے ہم کسی کے ظلم میں شریک نہیں ہوں گے، سب کچھ ہو جائے ہم کسی کی انا کے اندر شریک نہیں ہوں گے، سب کچھ ہو جائے ہم کسی کے جھگڑے اس بنیاد پر جو مجلسوں میں ہو رہے ہیں اس جھگڑوں کے اندر ہم شریک نہیں. ایک درود پڑھے محمد والا.
یہ ایک پیغام ازا ضروری ہے آج کے ممبروں سے، یہ پیغام ازا بیان ہو۔ آج ہر جگہ کا عالم یہی ہوتا چلا جا رہا ہے، آج ہر جگہ کی ازاداری کا عالم یہی ہوتا چلا ہے۔ نوحہ خان سے ٹکرا رہا ہے، انجمن سے ٹکرا رہی ہے، زیارت نکالنے والے سے ٹکرا رہے ہیں۔ یہ کیوں ٹکرا؟ اور پھر میں نے کسی مجلس میں کہا تھا نا، حسینی ہو ہی نہیں سکتا جو ٹکراؤ کرے۔ خیمہ حسینی کی تو یہ صفت تھی کہ خود جو شب عاشور تک کے مخالف حسین تھا، لیکن جب توبہ کر کے آ گیا تو کسی حسینی نے اس کو تانا نہیں دیا۔ لہذا تانا دینا یہ حسینیوں کا کام نہیں۔ اب ایک پیغام اور وہ بھی سنی کہ ماہ محرم الحرام کا جب پہلا جمعہ آتا ہے 2003 کے اندر اس کی بنیاد رکھی گئی، اس کو یوم علی اصغر کے نام سے یاد کیا گیا۔ آج اس سال 100 ملکوں کے اندر یوم علی اصغر منایا گیا، اور یہ ذمہ داری ہوتی ہے جمعہ پڑھانے والے افراد کی کہ وہ عالمی مسائل کو بھی اپنے خطبے کا حصہ بنائیں۔ اور جو دو خطبے ہوتے ہیں جمعے کا، اس کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ پہلے خطبے کے اندر حمد و ثنا محمد علی محمد کے فضائل، اور دوسرے خطبے کے اندر عالمی سیاست کیا ہے اس کو بیان ہونا چاہیے۔ یہ خطیب کی ذمہ داریوں میں سے ہے، جو امام جمعہ اور جماعت ہو، جو نماز جمعہ پڑھا رہا ہو، اس کا یہ فرض ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہندوستان کے اندر بھی مختلف جگہوں کے اوپر یوم علی اصغر منایا گیا۔ ہمارے وطن عزیز میں بھی نہیں منایا جاتا تھا، الحمدللہ وہاں پر ہم نے اس کی بنیاد رکھی آج سے 4-5 سال سے پہلے، اور اب الحمدللہ ایک اعلیٰ پیمانے کے اوپر یوم علی اصغر منایا جاتا ہے۔ تو محرم کا جو بھی جمعہ پہلا پڑتا ہے اس میں یوم علی اصغر منایا جاتا ہے، کیونکہ میں پہلا محرم میں سوچا ہوگا، لیکن یہاں پر شاید ہوا نہیں ہے یوم علی اصغر۔ بہرحال اگر زندگی رہی آپ کی اور ہماری تو کوشش کریے گا کہ جہاں پر بہت سی زیارتیں آپ نکالتے ہیں، انہی پروگرام میں سے ایک پروگرام یوم علی اصغر بھی منائیے۔ عالمی یوم ہو گیا، اور جو ماہ محرم کا پہلا جمعہ ہو اس میں یہ منایا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں 2003 کے اندر اس کی بنیاد رکھی تہران کے اندر، جو سب سے پہلے شروع ہوا وہ تہران کے اندر۔ 2024 کے اندر ایران کے تقریباً 40 شہروں کے اندر یہ یوم علی اصغر منایا گیا۔ اس کے بعد یہ ایران کی سرحدوں سے نکل کر مختلف ملکوں میں پہنچا، تو پھر مختلف ملکوں میں منانے لگے یوم علی اصغر۔ اور اس سال الحمدللہ دنیا کے 100 ممالک کے اندر یوم علی اصغر منایا گیا، اور یہ اتنا پاورفل ہے، آپ نے کیونکہ سنا ہی نہیں، آپ نے پڑھا ہی نہیں یوم علی اصغر۔ اچھا آپ دیکھیے کربلا کا 6 مہینے کا شہید ہے، اس سے کسی کو ڈرنے کی ضرورت ہے نہیں، لیکن آپ دیکھیے، آپ یہ تو سنتے ہوں گے عزاداری میں فتوے لگتے ہیں، لیکن یوم علی اصغر منانے کی جتنی شدت سے مخالفت ہوئی اتنی کسی کی نہیں ہوئی، حتیٰ کہ مجلس حسین کی بھی نہیں ہوئی۔ اور آج میڈیا یہ بتا رہا ہے سعودی عربیہ کے اندر، امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، ہالینڈ کے اندر، فرانس کے اندر باقاعدہ ادارے قائم کیے گئے ہیں یوم علی اصغر کی مخالفت کے اندر۔ آج سے 5 سال پہلے سعودی عربیہ کے اندر محرم آنے سے پہلے ایک کانفرنس ہوئی جس کا عنوان ہی یہی دیا گیا، احذروا من عالمۃ یوم علی اصغر، یعنی عربی میں رکھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اصغر کے ول ہونے سے ڈرو۔ علی اصغر کا جو یہ پیغام ہے اس کو ول لیول پر ہونے سے ڈرو، کہ اگر یہ ول لیول پہ ہونے لگا تو ہماری ساری محنتیں برباد ہوگی۔ اور آج سعودی عربیہ کے اندر باقاعدہ ایک ادارہ قائم کیا، ہالینڈ کے اندر ایک ادارہ قائم کیا، فرانس کے اندر ایک ادارہ قائم کیا، جس کے اندر صرف اور صرف یوم علی اصغر کا کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے پبلک بیٹھی ہوئی ہے۔ اور آج یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے اس 6 مہینے علی اصغر کا جو یہ ذکر عالم اسلام نے شروع کیا ہے 2003 سے، یہ یوم علی اصغر نام ہے، لیکن الحمدللہ یہ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں ہے؟ علی اصغر نے کسی کچھ بگاڑا ہے؟ آج دنیا کے سارے طاقتور ملک اس بات کا زور کیوں لگا رہے ہیں کہ علی اصغر کا پروگرام نہ ہونے پائے؟ اس لیے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے تاریخ کربلا پڑھی ہے، وہ اس کی سیاست کو جانتے ہیں، وہ اس کے
यजीदी अब्बास की तलवार से नहीं रोई, अली अकबर के नेज़े से नहीं रोई, कासिम की जंग से नहीं रोई, हुसैन के तलवार के जोहर से नहीं रोई। अगर फौज यजीदी भी किसी से रोई है तो वह करबला का यही 6 महीने का मुजाहिद था कि जब इसने आकर अपने सूखे हुए होठों पर जबान फेरी है तो फौज यजीदी भी मुड़ मुड़ कर रोने लगी थी। वो जानती है कि ईरान ने किस मकसद के तहत योम अली असगर मनाना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह यही बात है आज अली असगर की शहादत की बुनियाद पर अमेरिका के अंदर शियत का रिवाज हो रहा है। आज योम अली असगर, जनाब अली असगर की शहादत की वजह से अमेरिका के अंदर लोग शिया हो रहे हैं, लंदन के अंदर लोग शिया हो रहे हैं, हाईलैंड के अंदर लोग शिया हो रहे हैं। सऊदी अरबिया की हुकूमत क्यों डर रही है? एक छोटे से शिशमाहे बच्चे के तस्करे से क्यों डर रही है? इसीलिए डर रही है कि दुनिया जैसे, और ये है भी कि आज ये हिंदू जो मुहर्रम के अंदर जनाब अली असगर के नाम पर सबीले लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि दुनिया का हर इंसान इस बात का इंसाफ करने के अंदर इंसाफ करता है कि करबला के अंदर इस तारीख का सबसे बड़ा जुल्म हुआ है, इसलिए कि बड़ों को शहीद किया तो सही है, लेकिन शिशमाए अली असगर का क्या कसूर था कि उसको 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद। एक जरूर पड़े मोहम्मद वाले, ये है मजलूमियत अली असगर। तो इंशाअल्लाह आइंदा साल, और इंशाअल्लाह परवरदिगार आपको जनाब अली असगर के सदक़े में आइंदा साल भी हयात अता करेगा। तो अगर जिंदगी रहे तो इंशाअल्लाह यौम अली असगर गंगा नगर में भी मनाइएगा, ताकि इस बात का सबूत हो कि हम अली असगर के मानने वाले हैं। शब आशूर आ गई है, हुसैन ने 1 रात की मोहलत मांगी, भैया अब्बास जाओ और जाकर 1 रात की मोहलत लियो। ये इमाम की मसलहत इमामीदान है, लेकिन जब तारीख़ करबला को पढ़ते हैं तो शायद हुसैन ने 1 रात की मोहलत इसीलिए मांगी थी कि कोई हुसैनी अभी खैबर यजीदी के अंदर बाकी था। और मक्तल लिखता है कि जब शब आशूर आई है करबला के दश्त के अंदर और 7 मुहर्रम से हुसैन के खैमों के अंदर पानी बंद हो गया है, अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही हैं, उधर हुर अपने खैमे के अंदर कभी टहलता है, कभी बाहर आता है, कभी खैमे के अंदर जाता है। हुर का भाई हाथों को जोड़ कर रहता है, ए भैया हुर, क्या आपको हुसैन के लश्कर से डर लग रहा है? क्या आपको अब्बास की तलवार से डर लग रहा है? क्या आपको जनाब अली अकबर की तलवार से डर लग रहा है? हुर कहता है नहीं, मुझे ना हुसैन से डर लग रहा है ना अब्बास से डर। कहा भाई फिर आप इस तरह से बेचैन होकर क्यों डर रहे हैं? और ने अपने भाई का हाथ पकड़ा, पुश्ते खैमा पर आया, और आने के बाद कहता है ए भाई जरा दस्ते करबला की तरफ अपने कानों को तो लगा। हम जो हुर के भाई ने कान लगा कर सुनना चाहा तो हुर का भाई भी तड़प उठा, ए भैया अरे छोटे छोटे बच्चों की अलतश की सदाएं आ रही है, हुर ने फैसला कर लिया। हुर ने अपने भाई से कहा ए भाई मैंने फैसला कर लिया, मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें इख्तियार है, चाहे मेरे साथ चलो चाहे मुझे यजीदी में रह जाओ। हुर के भाई ने कहा नहीं नहीं मैं आपके साथ चलूंगा। भला ये कैसा हो सकता है, आप ज़हरा के लाडले की मदद के लिए जाए और मैं फौजे यजीदी में रह जाऊं। हुर चला, हुर का भाई चला। जब ये दोनों चले तो हुर के बेटे ने भी कह दिया बाबा जब तक के जहन्नम में थे मुझे साथ रखा, अब जब जन्नत में जा रहे हो तो बेटे को छोड़े जा रहे हो। हुर का बेटा भी हुर के साथ हो गया। ये तीनों जब चलने लगे हुर के गुलाम ने हुर का दामन पकड़ लिया। ए आका क्या गुलाम को अपने साथ लेकर ना जाएंगे? अरे हुर ने अपने गुलाम को भी लिया। कोई दूर चले थे, हुर को अपनी गलती का एहसास हुआ, अपने भाई से कहा ए भाई अरे मैं ही हूँ जो हुसैन को करबला में घेर के लाया था। ए भाई अरे मैं ही हूँ जिसकी वजह से हुसैन के बच्चे अलतश की सदाएं बुलंद कर रहे। अरे मैं इस तरह से अपने आका हुसैन की बारगाह में नहीं जाना चाहता। और ने रुमाल निकाला, अपने भाई से कहा मेरे हाथों को बांध दो और मुझे एक कैदी की तरह हुसैन की बारगाह में लेके चलो।
اور نے ہاتھ بنوائے اپنے آقا کی بارگاہ میں آنے لگا. ادھر حسین نے دیکھا خیمہ یزیدی سے انصار حسین چلے آ رہے ہیں. ارے حسین نے آواز دی بھیا عباس ادھر آؤ, بیٹا علی اکبر ادھر آؤ, بیٹا اولو محمد ادھر آؤ, بیٹا قاسم ادھر آؤ, اے میرے اصحاب و انصار ادھر آؤ, دیکھو میرا مہمان آ رہا ہے. اور قریب آیا, حسین کے قدموں میں گر پڑا. بس ایک بات کہی, اے فرزند رسول کیا میری خطا معاف ہونے کے لائق ہے؟ حسین نے کہا اے ہو کیا خوب تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا. ارے تو دنیا میں بھی آزاد ہے, آخرت میں بھی آزاد رہے گا. لو عزادارو اور بھی امام حسین کے خیمے میں آ گئے. صبح عاشور نمودار ہوئی, میدان کارزار گرم ہوا, ایک کے بعد ایک سپاہی جانے لگا. آپ کو جس چشمائے علی اصغر کا پرسا رباب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے, اس شہید کا تذکرہ سن لیجئے. سب شہید ہو گئے. آخر میں جب آپ کے آقا حسین نے جب آپ کا آقا حسین کربلا کے میدان میں یکو تنہا رہ گیا, حسین نے اتمام حجت تمام کرنے کے لیے میدان کربلا میں آواز استغاثہ بلند کیا. هل من ناصر ینصرنا, هل من معین یعیننا, هل من مغیث یغیثنا. ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا جو ہماری مدد کرے, ہے کوئی ہماری نصرت کرنے والا جو ہماری نصرت کرے. ارے اس آواز استغاثہ کا بلند ہونا تھا. فوج یزیدی میں تو کوئی نہیں, لیکن خیمے میں ایک قرآن برپا ہو گیا. حسین خیمے میں آئے, بہن کو آواز دی, اے بہن زینب ارے کیا کوئی بچہ پیار سے ہلاک ہو گیا؟ ارے زینب نے رو کر کہا اے بھیا کوئی بچہ پیار سے ہلاک تو نہیں ہو. علی اصغر نے آپ کی آواز استغاثہ سن کر اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا. اجرکم اللہ. حسین نے کہا بہن لاؤ میرے ششمائے کو مجھے دے دو, میں جانتا ہوں میرے ششمائے کا کیا ارادہ ہے. حسین نے علی اصغر کو لیا. کوئی خدا کسی دنیا کے باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے کربلا میں لیا. زینب سے علی اصغر کو لے تو لیا, لیکن جب علی اصغر کے ہونٹوں پر حسین کی نگاہ پڑی جو بن ماہی کی طرح کبھی اپنی زبان نکالتے تھے کبھی زبان اندر لے, ارے صابر حسین بھی زاروں قطار رونے لگے. حسین اصغر کو لے کر فوج یزیدی کے سامنے آئے اور آنے کے بعد کہا اے فوج یزیدی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری نگاہ میں حسین خطا کار ہے تو دیکھو اس بچے کی ماں کا دودھ بھی سمک ہو گیا, خیمے میں ایک بوند پانی نہیں ہے. ارے یہ بے گناہ بچہ ہے, 2 قطرے آب اسے پلا دو تاکہ اس کی جان بچ جائے. جب فوج یزیدی میں کوئی کلام نہ آیا تو حسین نے اصغر کو مخاطب کر کے کہا اے بیٹا ارے تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو, اپنی حجت کو ان ظالموں پر تمام کر دو. یہ کہہ کر حسین نے اپنے ہاتھوں پر اصغر کو بلند کیا, فوج یزیدی کے سامنے کیا. اصغر کا زبان پھیرنا تھا. ارے فوج یزیدی منہ موڑ موڑ کر رونے لگی. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلومیت قبر حسین کے. جب پسر سال نے یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا اینا اینا ارملا اقتا کلام الحسین. اے ارملا تو کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو تردا کر دے, منقطع کر دے. ارملا نے 3 چلے کمان میں جوڑا, گلو علی اصغر کی طرف رہا کیا. ارے تیر کا لگنا تھا. علی اصغر حسین کے ہاتھوں پر منقلب ہو گئے. حسین علی اصغر کو ابا کے دامن میں لے کر آئے. سکینہ دوڑی ہوئی آئی اور کہا اے بابا آپ اصغر کو پانی پلا لا, لیکن میں پیاسی رہ گئی. لیکن اب جو حسین نے ابا کا دامن ہٹایا کیا دیکھا بھیا علی اصغر تیرے شیخ کو بتاتے شہید ہو گیا. خیمے میں قرآن برپا ہوا. واز غرا کے مانے انا للہ و انا الیہ. ماتم حسین.